ایک دو حدیثیں اور ایک قرآن کی آیت پڑھوں گا، آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ ابو طالب کو نبی علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ لا الہ انہوں نے پڑھا ہے۔ بہت آسان ہے، دیکھیے گا اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سورہ مدثر کی آیت لا تنفعہم شفاعۃ الشافعین، اللہ فرماتے ہیں کہ جو کافر مر گیا جس پر حجت تام تھی اور وہ حالت شرک میں اور کفر میں مرا، لا تنفعہم شفاعۃ الشافعین، اسے کسی شفاعت کرنے والے کی شفاعت فائدہ نہیں دے گی۔ یہ قرآن کی آیت ہے، سمجھ میں آ گئی؟ اس کے مقابلے میں دو حدیثیں، صحیح حدیثیں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ حدیث نمبر 1، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں بروز قیامت ہماری شفاعت ان لوگوں کو ملے گی من لا یشرک باللہ شیئا، جس نے کبھی شرک نہ کیا ہو۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ بروز قیامت ہماری شفاعت ان لوگوں کو ملے گی جس نے کبھی شرک نہ کیا ہو۔ اور تیسری حدیث ہے مسلم کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری شفاعت ابو طالب کو ملے گی بروز قیامت۔ نتیجے نکالیے گا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بروز قیامت ہماری شفاعت لا یشرک باللہ، جس نے شرک نہیں کیا ہوگا صرف اس کا حق ہے۔ مسلم کی روایت کہہ رہی ہے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ابو طالب کو بروز قیامت ہماری شفاعت ملے گی۔ نتیجہ نکال لیں، نبی علیہ السلام خود بیان کر رہے ہیں وہ مشرک نہیں، مشرک ہوتے تو شفاعت کہاں سے ملی؟ مسلم کی روایت کہہ رہی ہے بروز قیامت شفاعت ہوگی اللہ تعالیٰ۔ اور اگر آپ بولیں نہیں حالت کفر اور شرک میں ان کی شفاعت ہوگی، تو قرآن پاک کی آیت میں نے اس لیے بیان کی لا تنفعہم شفاعۃ الشافعین، اللہ نے فرمایا کسی شفاعت کرنے والے کی شفاعت کام نہیں آئے گی جو حالت کفر اور شرک میں حجت تام ہونے کے بعد مر گیا۔ تو یہ دلائل بیٹا غور کرے، سمجھ میں آ جائے گا، ایمان والے دلائل زیادہ مضبوط ہیں۔